حضرت رابعہ بصریہ بڑی عجیب عبادت گزار بندی اس امت میں ہوئی ہے۔ اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی۔ ان کے حالات میں ہے کہ رونے کے بعد آنسو جو نکلتے اس کو زمین پر چھڑک دیا کرتی، اس قدر روتی اور اس قدر آنسو نکلتے کہ جہاں ان آنسوؤں کو چھڑکتی تھی وہاں سے بہت سی مرتبہ زمین پر ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے کھانے کے لیے بھنی ہوئی مرغ حضرت رابعہ بصریہ کے سامنے پیش کی تو اس مرغ کو دیکھ کر حضرت رابعہ بصریہ رونے لگی۔ جس نے مرغ پیش کیا تھا اس کو حضرت رابعہ بصریہ کے اس رونے کی وجہ سے بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے سوال کیا کہ بات کیا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم خود بھی بھنی ہوئی مرغ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت رابعہ بصریہ نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب کا جواب تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ مرغ تو مجھ سے اچھا ہے۔ پیش کرنے والے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ حضرت رابعہ بصریہ نے جواب دیا کہ اس مرغ کو تو پہلے ذبح کیا گیا، پھر اس کو آگ پر بھنا گیا۔ اگر رابعہ کے گناہوں کو نہ بخشا گیا تو اس کو زندہ آگ میں بھون دیا جائے گا۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ آخرت کا فکر ان کو کیسا تھا؟ خدا کی جہنم کا ان کو کیسا خوف تھا؟ عبرت کا مقام ہے کہ بھنا ہوا مرغ دیکھ کر رو پڑتے تھے۔ بھنا ہوا مرغ دیکھ کر اس لیے رو پڑے کہ ان کے سامنے آخرت تھی، ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ تھا کہ اگر ہم دنیا میں نافرمانی کرتے کرتے زندگی گزار دیں گے اور گناہ کرتے کرتے اگر اس حالت میں ہم دنیا سے چلے گئے عیاشی اور بدماشی کرتے ہوئے، تو جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہمارے لیے جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آخرت کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ جب انسان کو آخرت سامنے ہوتی ہے، آخرت یاد ہوتی ہے اور قبر کے مناظر یاد ہوتے ہیں کہ مجھے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہو کر مجھے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ جو اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، ان تمام ضرورتی زندگی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے پہچانو، میری عبادت کرو، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو۔ اگر انسان اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ سرخ روح ہو کر جنت میں جاتا ہے، ورنہ اگر زندگی نافرمانی میں گزارتا ہے تو پھر انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنی ہے اور ہر وقت آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی قبر کی اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جب آخرت کی تیاری ہم اس دنیا میں کریں گے تو ہمارے لیے آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دار فنا ہے، اس دار فنا میں رہتے ہوئے دار بقا کی تیاری کرو۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ کر لے جو کچھ کرنا ہے سائے افلاک کے تلے، پھر سوتا رہے گا زمین کے سائے تلے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔